کوئی کہتا ہے کہ نہیں اگر تمہارے کو ڈر ہے تم نماز مت پڑھو، گھر میں بیٹھ جاؤ. تمہارے کو اگر ڈر ہے تو مت نکلو، گھر میں بیٹھ جاؤ. کوئی کہتا ہے کہ جس طرح مسجدوں کو کور سے کور کر دیے تم اپنے سر کو کور کر لو، مت نکلو. ارے میرے بھائی، وہ ڈرپوک تھے جو پاکستان کو بھاگ گئے. یہ جیالوں کی اولاد ہے، بھاگنے والوں کی اولاد نہیں ہے. تم یہاں بھیجا دو، وہاں چلے جاؤ. ارے کیا کوئی گلی سے نکل کے وہاں بات کر رہے؟ تم اپنا گھر چھوڑ کے دوسری گلی میں نہیں آتے، نہیں بولتے وہاں چلے جاؤ. یہ جو ظلم ظالم کر رہے ہیں نا کہ رتنا گری کی مسجد میں حملہ کرتے ہیں اور حضرت پولیس بیٹھی ہوئی ہے. ویری گڈ، ہم بھی دیکھ رہے ہیں تماشا، یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں تماشا. یہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں اگر تمہارے کو ڈر ہے تم نماز مت پڑھو، گھر میں بیٹھ جاؤ. تمہارے کو اگر ڈر ہے تو مت نکلو، گھر میں بیٹھ جاؤ. کوئی کہتا ہے کہ جس طرح مسجدوں کو کور سے کور کر دیے تم اپنے سر کو کور کر لو، مت نکلو. کوئی کہتا ہے کہ دواخانہ اگر بن رہا تو مسلمانوں کے لیے علیحدہ اس میں حصہ کر دو. کوئی کہتا ہے بنگال میں کہ اگر ہم حکومت میں آ جائیں گے تو بنگال سے مسلمانوں کو نکال دیں گے. ارے میرے بھائی، وہ ڈرپوک تھے جو پاکستان کو بھاگ گئے. یہ جیالوں کی اولاد ہے، بھاگنے والوں کی اولاد نہیں ہے. ارے وہ ڈرپوک تھے، بھاگ گئے. ہمارے آبا و اجداد ایمان کی دولت سے مالا مال تھے. انہوں نے بھارت کو اپنا وطن مانا اور مانتے رہیں گے. تم یہاں بھیجا دو، وہاں چلے جاؤ. ارے کیا کوئی گلی سے نکل کے وہاں بات کر رہے؟ تم اپنا گھر چھوڑ کے دوسری گلی میں نہیں آتے، نہیں بولتے وہاں چلے جاؤ. عجیب احمقانہ گفتگو کر رہے ہیں، مگر یقیناً تکلیف ہوتی ہے. بھارت کے آئین میں عزت، وقار کسی بھی بھارت کے ناگرک کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. عزت اور وقار، ڈگنیٹی، وہ آج کہاں ہے بتائیے آپ؟ ہم سے چھینا جا رہا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم دوسرے درجے کے شہری، ہم دوسرے درجے کے شہری کبھی نہیں بنیں گے. تم لاکھ بول لو، ہم تمہارا جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے، مقابلہ کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی تم ہارو گے. گھر میں بیٹھ جاؤ. نماز، ایک چیف منسٹر بول رہے نہیں جمعے کی نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے. آپ کب سے فضیلت الشیخ بن گئے؟ آپ کب سے علامہ بن گئے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا. اب دین میں ان سے سیکھوں؟ نہیں، جمعے کی نماز گھر میں پڑھ لے سکتے. اچھا، اور کیا کیا کر سکتے گھر میں؟ بولو پیارے، گھر میں پڑھ لو. ارے مسجد ہے، فریڈم آف ریلیجن ہے، مسجد ہے، صبح قیامت تک مسجد رہے گی. جب سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکنے کے وقت اللہ ان مسجدوں کو اٹھا کر، اس مسجد چوک کو، مکہ مسجد کو اٹھا کر، دنیا کی مساجد کو اٹھا کر جنت میں رکھ دے گا. جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا پیارے، ہم مسجد کو جائیں گے اور مسجد کو آباد کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا فریڈم آف ریلیجن ہے. آرٹیکل 25 مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے. میں اپنا دین تم سے نہیں سیکھوں گا. میں ان لوگوں سے دین نہیں سیکھوں گا جو مجھے، میری شناخت کو ختم کرنا چاہتے. میں دین سیکھوں گا تو میرے معزز علماء کرام سے، مشائخین سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمتوں کو بلند رکھو. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ایک پکچر آئی. میں آر ایس ایس سے اور خاص طور سے وزیر اعظم سے اور آر ایس ایس کے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، چھترپتی سمبھاجی کو بدترین الفاظ کس نے استعمال کیے تھے؟ ساورکر نے. چھترپتی سمبھاجی کے خلاف بدترین الفاظ استعمال کیے گولوالکر اپنی بنچ آف تھاٹس میں. اگر میں بولوں گا تو یہ ٹی وی چینل والے روزہ کھولنے سے پہلے میرے کو بتائیں گے ارے کیا بول دیا آپ. انہوں کیا بولے معلوم ان کو تو. کیا وزیر اعظم متفق ہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم بولا اچھا پکچر ہے.
जो उन्होंने गोलवालकर को अपना गुरु कहा, तो गोलवालकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ जो बात कही थी, क्या उसको काबिल कबूल है? जो सावरकर ने जो बात कही तुम उसको काबिल कबूल मानते हो? अगर नहीं मानते तो फिर इनको क्या करोगे? तुम ये समझ रहे कि हम नहीं जानते क्या कह रहे हैं। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब तो खबर को तोड़ देंगे, खबरों को तोड़ देंगे। मुत्तहिद रहिए। अरे त्योहार मनाना, हमारे हिंदू भाई होली भी मनाते हैं, बल्कि हसरत मोहानी तो होली मनाते थे। उनका चॉइस है। देखिए, मर्जी जो है ना, चॉइस, ये भारत के आईन में फंडामेंटल राइट है। हमारे हिंदू भाई खुशी से मनाते हैं, हम भी खुश होते हैं, उनका त्योहार है, मनाइए। मगर त्योहार को नफरत का तरीका बनाना, त्योहार को किसी पर गलबा दिखाना, वो कौन सी अच्छाई है उसे बताइए। हम वो दुबई में जो क्रिकेट मैच हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए, न्यूजीलैंड को हरा दिए, मस्जिद के सामने आके पत्थर फेंक रहे। अरे दीवाने, वो मस्जिद बांग्लादेश में है, भारत में है। क्रिकेट मैच जीते, तेरे को मस्जिद से क्या हो गया भाई? फील्ड पे मैच हुआ ना, हमारी टीम जीत गई, मस्जिद के सामने जाके। और आपको मालूम, ये जो मस्जिद के सामने आके बाजा बजाते, पढ़ो नौजवानों, आरएसएस की किताबें पढ़ो। 1930 में शायद आरएसएस वाले एक जुलूस निकाले थे, और जुलूस में मकसद यह था कि मस्जिद के सामने जाके बाजा बजाएंगे। तो उस वक्त जो जुलूस निकाले डर रहे थे, तो शायद उनके हेगडेवर थे या गोलवालकर थे, बोले नहीं चलो मैं ही बजाता हूं बाजा। ये जब से चल रहा है, ये पहले नहीं था। ये इनकी किताबें हम पढ़ते हैं ना, मालूम है, इसलिए गाड़ी पे गोलियां चलाते, इसीलिए हमारे को हर वक्त गाली देते ये लोग। और फिर ये गाली देते तो इनके मुरमुरे जो है वो भी हमको गाली देते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत को बुलंद रखो। हम किसी मजहब के खिलाफ थे ना कभी रहेंगे। अच्छा, हैरत की बात यह है, एक 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं। हैरत की बात तो यह है कि वजीर आजम सूफी फेस्टिवल में चले गए, अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की फेस्टिवल में चले गए, वहां पे जाके ज्ञान दे दिए। मगर वजीर आजम को अगर कोई बता देता, मेरे से पूछ लेते, वजीर आजम तो नहीं जाते।